السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اعمال رمضان میں سے پہلے عشرے کے اعمال۔ عمل نمبر 1، روزہ۔ پہلا دوسرا حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا، آج کا ہمارا اس کا تیسرا حصہ ہے۔ آداب روزہ۔ آداب روزے میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک سحری اور دوسری افطاری۔ درج ذیل میں ان دونوں کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سحری کی فضیلت۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ مقدار خوراک۔ سحری میں نہ تو اتنا کم کھائے کہ عبادت میں ذوق محسوس ہونے لگے، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ بد ہضمی کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ سحری کا وقت۔ سحری کھاتے ہیں رات کے آخری چھٹے حصے کو، اور اس میں بھی تاخیر مسنون ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق کے ہونے کا وہم ہونے لگے۔ سحری میں کوتاہیاں۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور سحری کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ بعض لوگ سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھے بغیر یا گھر ہی میں پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ وقت نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی سراسر بے احتیاطی ہے۔ افطاری۔ کب افطار کرنا چاہیے؟ سورج غروب ہوتے ہی جلدی روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ مسئلہ: روزے دار کی سحری و افطاری میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے، پس جو شخص عرب ممالک سے روزہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افطار کرنا ہوگا۔ اگر جہاز پر یا پہاڑ کی چوٹی پر ہے تو اس جگہ کا اعتبار ہے۔ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ کھجور سے، وہ نہ ہو تو پانی ہی سے کر لیا جائے۔ حدیث کہ جب تم میں سے کسی کو روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، یا اگر کھجور نہ پائے تو پانی ہی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی کو اللہ نے ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ کتنی مقدار خوراک ہونی چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کرے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بج اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں۔ افطار کے وقت اور بعد میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو فرماتے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس چلی گئی اور رگیں جو سوکھ گئی تھی وہ تر ہو گئیں، اور خدا نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ افطار کرانے کی فضیلت۔ حدیث: جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو روزے دار اور مجاہد کے مثل ثواب ملے گا۔ افطار میں کوتاہیاں۔ کم سن بچوں کی روزہ کشائی اور سیاسی اور دنیاوی مقاصد کو اور نام و نمود کے لیے افطار پارٹیاں، روزہ خوروں کو افطار پارٹی میں مدعو کرنا، ان پارٹیوں میں موی تصویر کشی، اسراف اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، مخلوط محفل بے پردگی۔ افطاری کا قیمتی وقت بجائے دعا، ذکر، تلاوت کے افطاری کی تیاریاں اور افطار پارٹیوں کی تیاریوں اور ٹی وی دیکھنے میں گزار دینا۔
افطاری پر اس طرح ٹوٹ پڑنا کہ افطاری کی دعا بھی یاد نہ رہے، حلال مال سے افطاری نہ کرنا یا حلال ہی سے کرنا لیکن بہت زیادہ کرنا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری اعمال رمضان میں سے، اس کا پہلا اور دوسرا حصہ ہم نے پڑھ لیا، تو یہ آج کا ہمارا تیسرا حصہ تھا عمل نمبر 1 روزے میں سے، تو یہ مکمل ہو گیا۔ تو جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اللہ پاک ایسے ہی ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے والا بنا ہے، اور یہ باتیں آپ بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پہ خود بھی عمل کرنے والے بن جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، مبارک طریقے اور مبارک عمل ہماری زندگیوں میں شامل ہو سکے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔